اگر بندہ رب کی رضا کے لیے عبادت کرے وقت تب بھی اتنا لگے گا، اگر دکھاوے کے لیے عبادت کرے تب بھی وقت اتنا لگے گا، اگر اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے روزہ تب بھی اتنا ہی لمبا ہوگا، اگر ریاکاری کے لیے روزہ رکھے تب بھی روزے والا دن اتنا ہی لمبا ہوگا، اگر حج اللہ کی رضا کے لیے کرے تب بھی اتنا خرچہ آئے گا، اگر ریاکاری کے لیے کرے تب بھی خرچہ اتنا آئے گا، تو کیوں نہ ہو کہ بندہ اپنا ارادہ ٹھیک کر لے، اپنی نیت ٹھیک کر لے، نیت اور ارادہ یہ کر لے کہ میں یہ کام کرتا ہوں فقط اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کے پیارے محبوب رسول کو راضی کرنے کے لیے، تو جب وہ بندہ اپنی نیت کو خالص کر لے گا رب تعالیٰ اس کے ان اعمال کو قبول بھی کرے گا، اور قیامت والے دن پھر اس کو کہنا نہیں پڑے گا، اس کو عرض گزار نہیں ہونا پڑے گا کہ مولا تیری رضا کے لیے کیے تھے اجر عطا کر۔ رب تعالیٰ خود ہی فرشتوں کے ذریعے اپنی بارگاہ میں طلب فرما دے گا کہ میرا وہ بندہ آ جائے، اس نے دنیا میں میری رضا کے لیے حج بھی کیا تھا، سخاوت بھی کی تھی، دین پڑھا بھی تھا، پڑھایا بھی تھا، لوگوں کی مدد بھی کیا کرتا تھا، نمازیں بھی پڑھا کرتا تھا، صدقہ و خیرات بھی کیا کرتا تھا، اور سب سے بڑھ کر تو اس کی نیت کے خلوص کو میں جانتا ہوں، لاؤ آج اس کو اجر و ثواب سے مالا مال کر کے میری جنت کا دروازہ کھلا ہے، اس کو انعام یافتہ بنا دیا جائے۔ اس بات سے آج ضرورت ہے اپنی نیتوں کو، اپنے ارادوں کو بدلنے کی۔ اگر ارادے بدل گئے ہمارے اعمال ان کی قیمت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پڑ جائے گی، اگر ارادے نہ بدلے یہ اعمال قیامت والے دن لوٹا دیے جائیں گے، رد کر دیے جائیں گے، ذرہ برابر ان کی قیمت نہ پڑ سکے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے احوال کی اصلاح کی توفیق